قرب قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا کہ ایک خلیفہ کی وفات کے بعد اختلاف پیدا ہو جائے گا، اسے خلیفہ چنا جائے۔ تب اہل مدینہ میں سے ایک صاحب مکہ معظمہ کی طرف تیزی سے چلے جائیں گے، اس خوف سے کہ کہیں انہیں ہی خلیفہ نہ چن لیا جائے۔ جب وہ صاحب مکہ پہنچیں گے تو اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے۔ وہ لوگوں سے چھپ کر مکہ میں کسی کے گھر تشریف فرما ہوں گے، مگر مکہ والے ان کے دروازے پر پہنچ کر ان سے گزارش کریں گے اور انہیں باہر لائیں گے، حتیٰ کہ انہیں اپنا خلیفہ مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، حالانکہ وہ صاحب اسے ناپسند کرتے تھے۔ یہ بیعت مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہوگی۔ اس وقت ملک شام کا بادشاہ کافر ہوگا۔ جب اسے ان کی خلافت کا پتہ چلے گا تو وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے شام سے ایک لشکر ان کی طرف روانہ کرے گا۔ اس لشکر کو لشکر سفیانی کہا جائے گا۔ لشکر سفیانی جیسے ہی مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک میدان میں پہنچے گا تو یہ لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے گا اور فقط ایک شخص کے علاوہ کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ زندہ بچ جانے والا شخص واپس جا کر لوگوں کو تمام داد سنائے گا۔ اس کے بعد خلیفات اور مسلمین کا چرچا ہر طرف عام ہو جائے گا۔ یہ خبر سن کر ملک شام کے ابدال اور عراق والوں کی جماعتیں آئیں گے اور یہ سب لوگ بھی خلیفہ کی بیعت کر لیں گے۔ یہ قریش کا ایک شخص نکلے گا جس کے ماموں بنو کلب سے ہوں۔ یہ خبیث انسان اپنے ماموں کی مدد سے خلیفہ سے مقابلے کے لیے ایک لشکر روانہ کرے گا جسے عبرتناک شکست سے دوچار ہونا پڑے گا۔ دوستو، کیا آپ جانتی ہیں وہ خلیفہ کون ہے؟ وہ خلیفہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام ہوگا، جنہیں قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک کہا جاتا ہے۔ زمانہ آخر میں آپ کا ظہور حق ہے اور اس پر اعتقاد رکھنا لازم ہے، اور یہ امت مسلمہ کے متفق علیہ عقائد میں سے ایک ہے، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا احادیث صحیح متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے، اور متواتر احادیث کو ماننا واجب کا درجہ رکھتا ہے، یعنی ان پر ایمان نہ رکھنا گمراہی کی دلیل ہے۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت ختم نہ ہوئی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص جو میرا ہم نام ہوگا عرب کا حکمران نہ بن جائے۔ ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کا ایک ہی دن باقی رہ جائے گا تو بھی اللہ تعالیٰ اس ایک دن کو اس قدر دراز فرما دے گا کہ وہ شخص حضرت مہدی خلیفہ ہو جائے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل کیا حالات ہوں گے، اس بارے میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین ظلم و جور اور سرکشی سے بچ جائے گی۔ اس کے بعد میرے اہل بیت سے ایک شخص نکلے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، یعنی سیدنا امام مہدی کے ظہور سے پہلے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ سیدنا
امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخری دور میں حضرت امام مہدی پیدا ہوں گے، یعنی ان کی پیدائش ہوگی، اللہ تعالیٰ ان پر خوب رحمت کی بارش برسائے گا اور زمین خوب اپنی پیداوار اگائے گی اور وہ لوگوں کو یکساں طور پر مال دیں گے۔ کہ زمانہ خلافت میں مویشیوں کی کثرت اور امت کی عظمت ہوئی۔ وہ خلافت کے بعد 7 سال یا 8 سال زندہ رہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوئی کہ حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ پیدا ہوئے۔ نیز آپ کے والد گرامی کا نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر عبداللہ ہوگا، اور والد کی طرف سے آپ حسنی سید ہو گئے اور والدہ کی طرف سے حسینی ہو گئے، اور آپ کے اصول یعنی ماں، دادی، نانی وغیرہ اوپر تک میں کوئی والدہ حضرت عباس کے اولاد سے ہو گئی، لہذا آپ حسنی، حسینی اور عباسی بھی ہو گئے۔ اس میں ان روایات کا رد ہے جن میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی ہے اور آپ کے والد کا نام امام حسن عسکری ہے، اور یہ کہ آپ اپنی پیدائش کے بعد سے ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں کیونکہ وہ حسینی سید ہیں، حسنی نہیں۔ دوستو، ایک تعداد ان لوگوں کی ہے جو جن کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش 955 ہجری میں ہو چکی ہے، اور آپ کا پورا نام محمد بن حسن عسکری ہے، یعنی آپ حضرت حسن عسکری کے بیٹے ہیں، اور آپ وہی مہدی موعود ہیں جو ایک طولانی عرصے تک غیبت میں رہنے کے بعد ظہور کریں گے۔ مذہب امامیہ کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام اب بھی غیب کے پردے میں زندہ ہیں اور آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ظہور کریں گے اور اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر ایک عالمی حکومت قائم کر کے ظلم سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ان کے علاوہ ایک قلیل تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو سرے سے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے منکر ہیں۔ ان کے خیال میں امام مہدی کی پیدائش نہ تو ہوئی ہے اور نہ ہی قرب قیامت ہوگی، بلکہ اسلامی حدیث میں تصور امام مہدی دراصل یہودیوں یا اسرائیلیوں کی روایت سے لیا گیا ہے، جیسا کہ پاکستانی عالم سید علی شرف الدین موسوی نے اپنی ایک تصریف میں یہ موقف اپنایا ہے۔ حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی ظہور پر تمام مکاتبہ فکر کے جید علماء کا اتفاق ہے۔ البتہ آپ کی پیدائش کو لے کر کچھ اختلافات ضرور موجود ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسوہ رسول جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔